رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وأئمة المعصومین علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ماہ مبارک رجب کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تقریر کے پہلے حصے میں اسی اہم مناسبت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور ہم نے کچھ ایسا ماحول بنایا تو یہ جو 3 مہینے جو آ رہے ہیں عبادتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے مہینے ہیں، انشاءاللہ اسے ہم ایک روحانی ماحول میں تبدیل کریں گے اور اپنی روحانی نشاط اور روحانی ترقی، معنوی ترقی کے لیے بہترین موقع اپنے لیے قرار دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی۔ سب سے پہلی چیز عزیزو، ماہ مبارک رجب کو ماہ برکت کہا گیا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یعنی کوئی چیز اپنے آپ میں کم ہو مگر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ کسی چیز کی کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ بہت لوگوں کے پاس دولت پڑی رہتی ہے مگر وہ خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے بابرکت نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن کوئی چیز کم ہوتی ہے، مثال کے طور کے پاس کسی کے پاس ایک روم ہے اور اس نے کلینک کے لیے دے دیا، دن میں 100-150 آدمی آ رہے ہیں، اس روم سے فیض اٹھا رہے ہیں، تو یہ کمرہ کیا ہو گیا؟ ایک معنی میں بابرکت ہو گیا۔ تو چیز کم ہو، یعنی خود بھی یہ ایک سلیقے کی بات ہے کہ ہم اپنے پیسے کو کچھ ایسا خرچ کریں کہ وہ اگر ضرب میں چلا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہم کو پلٹ کر آئے۔ کم خرچہ کریں مگر اس کا اثر زیادہ ہو، اس چیز کو برکت کہتے ہیں۔ اور برکت کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات کو برکت عطا کی، بعض اوقات کسی زمین اور علاقے کو برکت عطا کی، بعض اوقات کسی چیز میں برکت دے دی، اور بعض اوقات کسی شخصیت کو بابرکت بنا دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، وقت کو اللہ نے مبارک قرار دیا۔ وقت، سارے وقت اللہ ہی کے وقت ہے، اللہ کی جانب منسوب ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اس وجہ سے ہر لمحہ محترم ہے، ہر لمحہ بابرکت ہے۔ مگر جس ساعت کو، جس گھڑی کو، جس وقت کو، جس دن کو، جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بابرکت کہہ دے اور تاکید کر دے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ ایک رات 1000 راتوں کے برابر بھی نہیں، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔
تو یہ ایک رات اتنی بابرکت ہو گئی کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یا مکہ مکرمہ میں بالخصوص مسجد الحرام میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت کی نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کی نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت نماز کا ثواب 10,000 رکعت کی نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ یوں تو ہر جگہ دعا اچھی ہے، لیکن حجر اسود کے پاس اور خانہ کعبہ میں پرنالے کے نیچے دعا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جگہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ محترم قرار دیا۔ بعض اوقات وقت کو مقرر، جگہ کو محترم قرار دیا، بعض اوقات وقت کو محترم قرار دیا۔ کبھی کبھی اگر آپ دیکھیں ایک چیز میں برکت عطا کر دی۔ جناب حضرت یوسف کا ایک لباس ہی تو ہے، مگر جب جناب یعقوب کے چہرے پر پڑا تو بینائی کا سبب بن گیا، وہ ایک لباس بابرکت ہو گیا۔ یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیا۔ ایک سائل، ایک بادیہ نشین، ایک دیہاتی جب شہر مدینہ آیا اور اپنی حاجت لے کر مسجد نبوی میں پہنچا، اس وقت سرور کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تنگ دست ہے، مسافر ہے۔ مگر امام رسول خدا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اصحاب سے پوچھا تو اصحاب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت جناب عمار یاسر نے پوچھا، جناب رسول خدا نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ، تم وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ تو در اہل بیت وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ وہ شخص آیا، دق الباب کیا، جناب زہرا نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ بی بی نے اناج دیکھا تو اناج گھر میں نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے۔ تو آخر میں اپنا صندوق کھولا اور اس میں ایک ہار تھا جو آپ کو جہیز میں ملا تھا، وہ ہار لا کر آپ نے اس شخص کو دے دیا۔ یہ اتنا خوش ہوا کہ ایک ہی وقت میں میری اتنی بڑی آرزو، اتنی بڑی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ وہ خوش رسول خدا کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا کہ آپ کی دختر نیک اختر نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے۔ جب لا کر رسول خدا کے سامنے اس نے ہار رکھا، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ زہرا کے پاس مال دنیا میں سے پوری دنیا یہی ہے، یہی ایک ہار ہے۔ جب رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو جناب عمار سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو یہ ہار کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس کی قیمت نہیں جانتا، لیکن میں ایک مسافر ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور کچھ آذوقے کی ضرورت ہے، کچھ درہم و دینار کی ضرورت ہے۔ تو جناب عمار اسے لے گئے اور درہم و دینار کی 2 تھیلیاں دی، چاندی سونے کے سکے عطا فرمائے، حریر و دیبا کے قیمتی لباس اور ایک سواری، ایک گھوڑا اس کو تیار کر کے دیا، اور اس میں اناج اچھا خاصا اس کو دیا۔ جب یہ لے کر نکلا تو بڑا خوش تھا۔ اس کے بعد عمار نے کیا کیا، ایک دستی لی، اس پہ عطر چھنکا، اس میں اس ہار کو رکھا اور اسے لپٹ کر اپنے غلام کو دیا، اور جا کر کہا کہ یہ جناب زہرا کو دے دو، اور میں نے آج تمہیں جناب زہرا کی غلامی میں دے دیا۔ وہ بھی اتنا خوش ہوا کہ کس کی غلامی میں تھا، پھر کس کی غلامی نصیب ہو گئی، اور خوشی جناب زہرا کے گھر آیا۔ اب جب بی بی کے پاس آیا تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمار یاسر نے بھیجا ہے اور ایک امانت آپ کو دی ہے۔ جب ہار جناب زہرا نے لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے وہ ہار آپ کو لوٹا دیا،
پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بی بی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ عمار نے مجھے آپ کی غلامی میں دیا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب جب یہ جانے لگا تو کہنے لگا کہ کتنا بابرکت ہار ہے، اس سے ایک بے لباس کو لباس ملا، ایک تنگ دست کو دولت ملی، ایک بھوکے کو غذا ملی، ایک پیادے کو سواری ملی، ایک غلام آزاد ہوا، اور ہار اپنے مالک کے پاس لوٹ آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو چیزوں میں برکت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حقیقت وہی ہے کہ زیادہ زندگی جینا اہم نہیں ہے، بلکہ زندگی میں برکت ہو، لباس میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، یہ ہمارے سکون کا سبب بنے، یہ ہماری حقیقی لذتوں کے لیے ذریعہ بنے، یہ ہے اصل زندگی۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسے رحمت للعالمین خود اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جو اول مخلوق ہے اور خاتم الانبیاء ہے، اور کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مگر اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والے نبی کے لیے جو رحمت بن کر آئی ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا، جسے اللہ نے کوثر کہا، خیر کثیر۔ رسول خدا کو اللہ نے بہت کچھ خیر دیا، آپ کو شفیع المذنبین بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، اول مخلوق بنایا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ کو آپ کے دین کو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کے دین کو پسندیدہ دین اللہ کا قرار دیا۔ مگر اتنی ساری نعمتیں عطا کی، مگر ایک چیز سے امام کو، رسول خدا کو خلق تھا، غم تھا، کہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، دم بریدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نسل کو جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے آگے بڑھایا۔ جتنا سادات کو قتل کیا گیا، اتنا ہی زیادہ سید دنیا بھر میں آباد ہیں، اور اس ایک بی بی کے صدقے میں 9 امام، 11 امام ہم کو ملے، 11 اماموں کا سلسلہ، اور ہر امام اپنے آپ میں لاجواب اور دنیا میں منشأ خیر و برکات۔ تو ایک خاتون سبب بنے اتنی زیادہ خیرات کا۔ تو کبھی شخص بابرکت ہے، کبھی زمانہ وقت بابرکت ہے، کبھی جگہ بابرکت ہے، کبھی کوئی چیز بابرکت ہے۔ اللہ نے ان چیزوں میں برکت رکھی اور ہم کو اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن انہی میں سے ایک ماہ مبارک رجب ہے۔ اگر اس بات کو سمجھانا چاہوں تو ایسے سمجھاؤں، مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی اس سردیوں کے موسم میں یا سخت برف باری میں اس کی بیٹری ویک ہو جائے اور گاڑی چل نہ سکے، تو جب یہ گاڑی کمزور پڑ جاتی ہے بیٹری کی وجہ سے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کبھی اسے ذرا ڈھکیلا جائے تو وہ چل نکلتی ہے، یا کبھی بیٹری کو بدلنا پڑتا ہے، یا کبھی گاڑی ہی بدلنی پڑتی ہے۔ یہی حال ہماری ایمان کا بھی ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں کچھ ہم ایسی زندگی کی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ معنویات اور روحانی باتوں کی طرف ہماری توجہ اور انسانی اعلیٰ اقدار کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جو ہماری روح کو خوشی بخش سکتی ہیں، ان کاموں کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، اور خود ہم کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی ٹھہر سی گئی ہے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آمدنی بھی بڑھ رہی ہے، لباس بھی خرید رہے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، مگر وہ ایک خوشی ہے جو غیب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک خوشی نصیب نہیں ہے۔ یہ احساس ہم کو ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ خود ایک مولوی بھی ہو
جو باضابطہ باجماعت نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک نیک کام اگر عادت بھی بن جائے اور توجہ آپ کو کام کی طرف نہ ہو، وہ بھی آپ کے لیے ایک وبال جان ہے۔ آپ کی نماز ہی، ایک نماز اگر دوسری نماز سے فرق نہیں کر رہی ہے تو سمجھیے آپ روبوٹ ہیں۔ جی، کبھی آپ مثلا وجد میں آ کر قنوت طلاری کر رہے ہیں تو یعنی یہ آپ کی رغبت ہے، آپ توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ ایک جیسی نماز ہمیشہ کی طرح پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ عادت سے مجبور ہیں کہ اب میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے بے چینی سی ہوگی، تو یہ توجہ کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ تو ہو رہی ہے لیکن پوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اسی لیے وہ جو لذت محسوس ہونا ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے، یعنی کوئی بھی اگر ہم کام کریں تو اس سے پورا مزہ لے، لیکن اکثر کام ہمارے مجبوری کا سودا ہے۔ تو یہ جو اب یہ جو گاڑی اگر ہماری اس طریقے سے پریشان کرے اور ایمان ہمارا کمزور ہو جائے، بیٹری اگر کمزور ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اگر اسے ڈھکلنے سے یہ چل جائے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ سامنے اگر چڑھاؤ آ جائے اور گاڑی آپ کو ڈھکل کر لے جانی پڑے تو کیسا لے جائیں گے آپ؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر سامنے ڈھلان ہو اور کوئی ہلکا سا ڈھکیل دے تو وہ گاڑی تیزی سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، اور بیٹری بھی شاید جو تو اپنے چالو ہو جائے، اگر نہ بھی ہو تب بھی جو تو اپنے یہ روانی کے ساتھ اس ڈھلان پر چلتی چلی جائے گی۔ ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں وہی ڈھلان ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی ڈھلان ہے۔ ان مہینوں کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ اس کا اندازہ کب ہوگا آپ کو؟ جب اس سے مربوط روایتوں کو اور آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے، کتنی زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ 7ویں آسمان پر، 7واں آسمان یعنی اس دنیا کا سب سے اونچا مقام جہاں پر عرش ہے، وہاں پر ایک ملک کو اللہ نے مامور کیا ہے۔ اس ملک کا نام ہے داعی، اس کا نام داعی ہے۔ داعی یعنی دعوت دینے والا، ندا دینے والا، تو منادی کرنے والا۔ دیکھیے بچہ بھی تائید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ داعی جی کہہ رہا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک ملک کو، ایک فرشتے کو مامور کیا ہے، یقال لہ الداعی، جسے داعی کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رجب، جب ماہ مبارک رجب وارد ہوتا ہے، يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، صبح رات سے لے کے صبح تک ایک فرشتہ مسلسل ندا دیتا رہتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین، کیا کہنے ان افراد کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا کہنے ان افراد کے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں دل ہے تو سنیے عزیزو، اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کریے کہ کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم۔ کہہ رہا ہے کہ انا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے لیے بیٹھتا ہے۔ اب اس سے زیادہ قربت کیا چاہیے، اس سے زیادہ توجہ کیا چاہیے اپنے بندے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ انا جلیس من جالسنی، یوں کہیں کہ میں پروردگار تیری آرزو رکھتا ہوں کہ تیرا قرب حاصل کروں، یہ اور بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماہ مبارک رجب میں
میری خاطر عبادت کے لیے بیٹھنے والے کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں. یہ بات. اس کے بعد فرمایا کہ مطیع من اطاعنی، میں اس کی بات سنتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری بات کو سنے گا. وغافر من تغفرنی، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے استغفار کرتا ہے. الشہر شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. فی ھذا الشہر اجبتہ، اور من سألنی، جو کوئی مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس مہینے میں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اعطیتہ من اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جو مجھ سے ہدایت چاہتا ہے میں اس کی ہدایت کرتا ہوں. وجعلت ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی فانعتصم ووصل الی. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں نے اس مہینے کو رسی کی طرح بنایا ہے میرے اور اپنے بندوں کے درمیان، کہ ماہ مبارک کی یہ رسی، رجب کی یہ رسی کو تھامو اور مجھ تک پہنچ جاؤ. تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رجب، اب اس میں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روز قیامت، یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہتے ہیں کہ آدمی اگر ماہ مبارک رجب میں دعا نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو آخر میں وہ حسرت کرے گا اور کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے یہ قیمتی نعمت اپنے ہاتھوں سے گوا دی. اور فرشتہ وہی پکارتا رہے گا کہ این الشاکرون این الرجبیون، اہل رجب کدھر ہیں؟ اللہ کا شکر بجا لانے والے کہاں ہیں؟ آئیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں. صلوات کا سہارا دیجیے عزیزو. اس اعتبار سے یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. یہ مہینہ دنیاوی شہوات کو کم کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں روزے کی بڑی تاکید ہے. اور جتنا زیادہ آدمی روزہ رکھے گا وہ دنیاوی خواہشات سے، دنیا کی جائز خواہشات سے تک خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا. اور یہ ساری کی ساری مشق ہے کس چیز کی؟ تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر سکیں. اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال بھی کیوں؟ تاکہ شب قدر کا استقبال کر سکیں. اور شب قدر کا استقبال کیوں؟ تاکہ قرآن کا استقبال کر سکیں. جو سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے شب قدر میں، وہ قرآن مجید ہے. وہ ہے ہماری ہدایت کی چیز، وہ ہے ہماری تقدیر بدلنے والی چیز. یہ سارا اہتمام اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کا استقبال کر سکیں. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ باطنی طور پر اپنے آپ کو اونچا اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کم سے کم سامان اپنے کاندھے پر رکھے. جتنا کم بوجھ ہوگا اتنی آسانی سے وہ ترقی کر پائے گا، اتنا زیادہ وہ پہاڑوں پر چڑھ پائے گا. جتنا ہم تعلقات اور خواہشات اور دنیاوی لگاوٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، اتنا زیادہ ہمارا دل ہلکا ہوگا اور ہم معنوی طور پر اونچا اٹھتے چلے جائیں گے. تو یہ ماہ مبارک رجب اس کی پہلی سیڑھی ہے. اور یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور خاص طور پر اولیاء خدا کے لیے، اللہ کے چاہنے والے اور خاص الخاص بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے عید کا مہینہ ہے. اور پھر ہم مومنین کے لیے تو خاص طور پر تکلیف دہ مہینہ تو وہابیوں کے لیے ہے. انہوں نے باضابطہ رجب کی مخالفت میں کتابیں لکھ ڈالی ہیں. کہتے ہیں کہ رجب بابرکت ہے، مگر اس میں جو روزے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ روزہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اس مہینے میں جو نظر و نیاز کی جاتی ہے وہ نظر و نیاز بدعت ہے. اس مہینے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بدعت ہے. اب یہ جو عربی کتاب میں اپنے آپ کے سامنے لیا ہوا ہوں، 250 صفحے کی کتاب ہے، اس میں 150 صفحے صرف رجب کی فضیلت کے بارے میں ہے. اور اہل سنت نے
جن جن باتوں کو بدعت کہا ہے اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے، کہ یہ وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ باقی 100 صفحے پہ ماہ مبارک رجب کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عزیزوں یہ موسم مناجات کا موسم ہے، گریہ و زاری کا موسم ہے، اللہ کی جانب توجہات کا موسم ہے، بالخصوص رب الارباب، کہ ہمارا پالنے والا کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کی جانب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ بعض روایتوں میں کہ رمضان کو میرا مہینہ کہا گیا ہے، لیکن جو ہے تو اپنے بعض روایتوں میں رجب کو، یوں تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ اس کے بعد کوئی زمانہ، یوں بھی آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کوئی زمانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے بغیر زندگی گزار لیں، آپ کو خدا کی طرف توجہ کی ضرورت نہ ہو، آپ کو دعا کی ضرورت نہ ہو، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ فی ایت برہت زمنیت فی ای شان من شؤونہ، زندگی کے کسی لمحے میں، کسی وقت میں انسان اللہ سے تعلق نہیں کاٹ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے بے نیاز ہوں، دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ و زاری سے خود کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے بغیر ایک لمحہ بھی انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی بے معنی اور وہ ہیچ و پوچھ اور بے مقصد ہے۔ ہم کو خلق ہی کیا گیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے اندر کوئی جوہر، کوئی خوبی، کوئی قیمت اس کی نظر نہیں آئے گی اگر اس کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، بلکہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد روز قیامت ایک ندا دی جائے گی، جب محشر میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، روز محشر جس میں قاریہ میں ذکر ہے کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جس وقت لوگوں کو نکالا جائے گا تو وہ ایسے پراکندہ اور پریشان ہوں گے جیسے تتلیاں اڑتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، یا کسی شمع کے اطراف پتنگے پریشان ہوتے ہیں، کبھی قریب جاتے ہیں جلتے ہیں، کبھی دور جاتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، وہ حالت محشر میں انسانوں کی ہوگی۔ ہر کوئی اپنی تقدیر کو لے کر، اپنے انجام کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر بے چین سا ہوگا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔ خبروں سے اسے نکالا گیا ہے، میدان محشر ہے، اس میدان محشر میں ہر کوئی خود کو ٹٹول رہا ہے، خود کو ڈھونڈ رہا ہے اور بے چین ہے۔ اور پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی، جب روئی کو آپ دھنکتے ہیں تو اس کے ریزے ریزے اور روئی کے گالے کیسے اڑتے ہیں ہوا میں، ویسے پہاڑ زمینوں سے اکھڑیں گے اور شروع میں تو چلیں گے، ایک دوسرے پہاڑوں سے ٹکرائیں گے اور ذرہ ذرہ بن کے ہوا میں بکھر جائیں گے۔ یہ عالم محشر میں ہوگا۔ ایسے محشر کے پرآش و ماحول میں جہاں سب کا دل پریشان سا ہے، ایسے میں آواز ہوگی، ندا دی جائے گی، این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت یقوم اناس یضیء وجوہہم، کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جن کے چہروں سے نور ساطع ہوگا، ایسا نور جو اہل محشر کے تمام لوگوں کو منور کرے گا۔ وَوُجُوهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ تِیجَانُ الْمَلِک، ان کے اوپر بادشاہوں کا سا تاج ان کے سروں پر رکھا ہوگا، مُقَلَّلَةٌ بِالدُّرِّ وَالْیاقوت، جس میں قیمتی نگینے اور یاقوت جڑے ہوں گے، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَلَكٍ عَنْ يَمِينِهِ وَأَلْفَ مَلَكٍ عَنْ يَسَارِهِ، اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار ملک دائیں بائیں اس کے غلام بنے ہوئے کھڑے رہیں گے، اس کے خادم بنے ہوئے کھڑے رہیں گے۔ وَهُنَا الْمَقْصُودُ بِالرَّجَبِيُّونَ، اب یہاں پر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر رجبیون سے مقصد کون ہے؟ یہ اصل میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں ان کی تو
عبادت یوں بھی گڑبڑ ہوئی جا رہی ہے. جو شرط عبادت ہے ولایت، وہ ولایت ہی ان کے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے مراد جو ہے تو اپنے اہل رجب سے مراد اہل بیت. تو لم یرد فی فضل رجب ولا فی صیامہ ولا فی قیامہ شیء. جو لوگ رجب کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رجب کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ رجب کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل بیت سے ہم نے روایتیں لی ہے. اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں اور اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اکرموا رجب یکرمکم، تم رجب کا احترام کرو اور اللہ بھی تمہارا احترام کرے گا روز قیامت. یہاں پر کہا کہ روز قیامت اللہ احترام کرے گا، اور دوسری روایت میں فرمایا کیسا احترام کرے گا؟ پکارے گا کہ اہن الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ اور وہ لوگ خود کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ رجب میں عبادت کرنے والے ہیں. اتنی زیادہ اہمیت ہے عزیزو. اور اس کے اندر کئی اعمال ہیں. اب وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اس مہینے میں طہارت، غسل، اول رجب میں، درمیان رجب میں، آخر رجب میں اگر کوئی غسل کرتا ہے اس کا بڑا ثواب ہے. جو روزہ رکھ لے، پہلی رجب کا روزہ، 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ، آخر رجب کا روزہ، کوئی بھی ایک روزہ اس مہینے میں رکھ لے، اتنا زیادہ ثواب اس کے لیے لکھا ہوا ہے، اتنا زیادہ ثواب. اور ماہ مبارک رجب عجیب مہینہ ہے. اس کے اندر ہر طریقے کے اعمال کا ذکر ہے. اس میں سوروں کی تلاوت کا ذکر ہے. کہا کہ سورہ قل هو اللہ، بعض روایتوں میں ہے کہ پورے مہینے میں 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے. بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ 1000 مرتبہ، اور بعض جگہ لکھا ہوا ہے 70 مرتبہ. تو اس مہینے میں سوروں کی تلاوت کا کافی ذکر ہے. دوسرے اس میں نمازیں ہیں، بالخصوص نماز سلمان فارسی جو 3 تاریخوں میں پڑھی جاتی ہے. پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے، 15ویں کے دن پڑھی جاتی ہے، اور ایک آخری دن کو پڑھی جاتی ہے. اس مہینے میں عمل داود ہے. اس مہینے میں 27 رجب کے اعمال ہیں. اس مہینے میں خوشیوں کے ایام ہیں. بعض روایتوں میں علی النقی علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اکثر کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ 15 رجب کو ہے، لیکن بہت زیادہ روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ یہ 3 رجب کو امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہے. اس مہینے میں 2 علی اور 2 محمد کی ولادت ہے. پہلی رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 3 رجب کو امام علی النقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 13 رجب کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور 5 رجب کو علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اسی مہینے میں بعثت ہے، 27 رجب کو. 27 رجب کو بعثت کی تاریخ ہے کہ جس میں سب سے پہلی وحی آئی ہوتی اور رسول خدا کو منصب رسالت علناً ملا تھا، آفیشیل حکم ملا تھا تبلیغ کا. 27 رجب. اور اسی مہینے میں غم کی تاریخیں بھی ہیں. 25 رجب کو امام علی النقی علیہ السلام کی، وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے. اور اسی مہینے میں امام محمد علی النقی علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، کہ اس میں تاریخ مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی ہے. اور اسی مہینے میں 28 صفر کو امام حسین علیہ السلام کا وہ مظلومانہ 28 رجب کو وہ سفر بھی ہے. تو چنانچہ یہ پورا کا پورا مہینہ بہترین تاریخی مناسبتوں اور بہترین اعمال کے ساتھ ہے. اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر ذکر بھی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ذکر یونسیہ اس کے پڑھنے کا کافی ذکر ہے. تو نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں عمرے کی بڑی تاکید ہے، عمرہ کرنے کی بہت تاکید ہے اور زیارت کرنے کی بہت تاکید ہے، خاص طور پر 3 لوگوں کی: زیارت پیغمبر، زیارت امیر المومنین علی علیہ السلام 13 رجب کو، اور زیارت امام حسین علیہ السلام 27 رجب کو۔ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبتوں میں انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، لیکن ہمارا جو سلسلے گفتگو چل رہا تھا وہ امام علی النقی علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک اہم سلسلے کو میں توجہ دلاؤں گا، اور اچھا وہ بھی ایک چیز ہے، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ایک اور صلوات پڑھیے سر۔ امام علی النقی علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ 10ویں امام ہیں، آپ کا نام علی اور مشہور ترین لقب نقی ہے۔ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان اماموں میں ہیں جو کم عمر میں یتیم ہو گئے اور کم عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں امام بنے، اور امام علی النقی علیہ السلام 9 سال کی عمر میں۔ امام عالی مقام کی کل عمر 41 سال چند مہینوں کی ہے، اور اس میں 33 سال آپ کا دور امامت رہا۔ 33 سال دور امامت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ نے کتنا عرصہ گزارا؟ تقریباً 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور سن 212 ہجری میں امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو 212 سے لے کے 220 تقریباً 8 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 33 سال تک پھر آپ کا دور امامت رہا، کل ملا کے 41 سال۔ اس 41 سال چند مہینوں میں امام عالی مقام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ولادت مدینہ کے قریب ایک گاؤں سریا میں ہوئی، اور اس کی تاریخ ولادت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ 15 جمادی الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 3 رجب کو ہوئی۔ تو اس اعتبار سے امام عالی مقام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، وہیں پر آپ 8 سال کی عمر تک 9 سال کی عمر تک رہے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس وقت مامون الرشید حاکم تھا، 2 سال اس کی حکومت تھی، اور وہ سن 218 میں دنیا سے گیا۔ اس وقت امام علی النقی علیہ السلام کا سن 2 سال کا تھا، اور سن 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت معتصم جو مامون کا بھائی تھا، مامون کے کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں، ایک ہے محمد امین، دوسرے ہے معتصم، تیسرے ہے مستنصر، آئے گا اس کا ذکر۔ یہ 3 بھائی تھے۔ تو مامون جب دنیا سے گیا، اس کے بعد معتصم اس کی جگہ پر بادشاہ بنا۔ اس نے تقریباً 7 سال تک حکومت کی۔ چونکہ وہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اس کی توجہ امام علی النقی علیہ السلام کی طرف نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا متوکل حکومت پر آیا، اگر میں ترتیب غلط نہیں بیان کر رہا ہوں، اور نام ان لوگوں کے ایسے ملتے جلتے ہیں کہ جی ہاں،
माम हाँ, मैं जो तो अपने इसलिए मैं पूछ के जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ आपके इम्तिहान लेके आप लोगों से भी तो मोतसिम, मामुन सबसे पहला बादशाह है, मोतसिम उसका भाई दूसरा बादशाह है, वासिक मोतसिम का बेटा है। जी हाँ, और वासिक का बेटा मुतवक्किल, और मुतवक्किल का बेटा, मुतवक्किल का चचा मुस्तनसिर, ये मामुन का तीसरा भाई है। ठीक है, और फिर मुस्तनसिर का बेटा मुस्तईन, और मुस्तईन का बेटा मुअतज़, और इसके ज़माने में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इनमें सबसे सख्त तरीन ज़ालिम बादशाह मुतवक्किल था। मुतवक्किल को बनी अब्बास का यजीद कहा जाता है। यही वो शख्स था जिसने इमाम को मजबूर किया कि वो मदीने से सामिर्रा आए। इससे पहले बनी अब्बास का पायतख्त बगदाद था, लेकिन मुतवक्किल ने एक नया शहर बसाया सामिर्रा, और सामिर्रा में इमाम को उसने बुलाया और नज़र बंद रखा। तो आपको मोतसिम के ज़माने के कुछ वाक़यात और मुतवक्किल के ज़माने के कुछ वाक़यात, इमाम के दौर में मोजज़ात और अपने दौर के लोगों से मुनाज़रात, इन सब, और इब्न सिक्कीन की शहादत कि उनसे कहा गया कि बादशाह ने पूछा मुतवक्किल ने कि मेरे बेटे अफजल है या हसनैन करीमैन, तो उन्होंने कहा कि तू कैसी बात कर रहा है, कहाँ इमाम हसन हुसैन और कहाँ तेरी औलाद, कि वो तो उनके नक्श कफ़े पा भी नहीं है, उनकी धूल भी नहीं है। तो उसने गुद्दी से ज़बान खिंचवा ली उनकी, और जनाब इब्न सिक्कीन की शहादत हुई। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों को मिस्मार किया, और यहूदियों को वो ज़मीन दी वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए, तो वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा इसने जुल्म किए हैं, लेकिन हमारे इस महदूद वक्त में ये बहुत मुश्किल होती है कि इन तमाम वाक़यात को मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। फ़कत जो बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि इमाम आली मकाम ने, जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी हाकिम वक्त के आगे सरे तस्लीम खम नहीं हुए, अपनी इमामत का अलल ऐलान इजहार किया, और दीन की हिफाजत के लिए और शियों को जोड़ने के लिए वकालत का एक निज़ाम कायम किया, और मुनाज़रात किए, और खुतबे इरशाद फरमाए। उन्हीं खुतबात में से और अपनी इल्मी और क़लमी तहरीरें छोड़ी, और उन्हीं इल्मी आसार में से एक इल्मी असर जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की जानिब से तोहफ़े के तौर पर हमारे दरमियान है। दो चीज़ें हैं, एक है ज़ियारत जामिया, दूसरे है ज़ियारत गदीरिया, जिसके अंदर आपने इमाम के मर्तबे, इमाम के मकाम, इमाम की ज़िम्मेदारियाँ, जैसे मैंने कहा कि हर इमाम अपनी इमामत के हक़ बे जानिब होने का इजहार करता था, जिसकी वजह से हाकिम, ज़ालिम हाकिम दुश्मन हो जाता था कि आप मेरी रियाया हैं या इमाम हैं, आप अपनी इमामत का ऐलान क्यों कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए ख़तरा हैं। इसलिए कि आपका किरदार भी अच्छा है, आपके पास इल्म भी मौजूद है, इस्मत भी मौजूद है, आपके पास करामात भी हैं, आपके पास मोजज़ात भी है, और आप लोगों की खिदमत भी करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आप हर तरीक़े से हक़दार हैं, तो फिर मैं क्या हूँ? तो आप मेरे वजूद के लिए ख़तरा हैं, इसीलिए आपको मेरे दरमियान से हटना होगा। इसीलिए वो नज़रबंद करते थे, इमाम को कंट्रोल करना चाहते थे, जासूस उनके पीछे लगाते थे, या उनके घर पे बार बार छापे मारते थे और उनको कैद करते थे। जब इससे भी काम नहीं बन पाता था तो जहर देकर शहीद कर देते थे। ऐसे पुराशोब माहौल में अपने वतन अज़ीज़ और चाहने वालों से दूर सामिर्रा जैसे इलाक़े में, कि जहाँ पर लोगों का मिलना भी बड़ा कम है, वहाँ पर इमाम आली मकाम ने अपने ज़िंदगी के 11 साल गुजारे। इन 11 सालों में दीन की बुनियादों को मजबूत करने के लिए ऐसे इल्मी आसार अपने दरमियान छोड़े, ऐसे मुनाज़रात छोड़े, ऐसे इल्म गैब के वाक़यात छोड़े, और ऐसे मोजज़ात और करामात दिखाए कि आज तक वो तारीख़ में महफूज हैं, और लोग आज भी जब उसको पढ़ते हैं तो तशय्युअ की हक्कानियत और इस्लाम की हक्कानियत को महसूस करते हैं।
اب میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ زیارت کرتے ہیں، اور زیارت جب آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ ایسے شخص کی زیارت کرتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا. جو دنیا سے چلا گیا اس کی روح، اس کا جسم قبر میں اور اس کی روح برزخ میں ہے، اور برزخ نام ہے فاصلے کا. اب دنیا والوں کا اہل ارواح کے ساتھ ایک فاصلہ ہے. یہ کہتے ہیں وہابی کہ یہ روح نہ آپ کی کوئی بات سنتی ہے، نہ آپ کی کسی بات کا جواب دیتی ہے، نہ آپ کی کوئی چیز ان تک پہنچتی ہے، نہ وہ آپ تک کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں. آپ دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. اب جب آپ ملیں گے تو صرف قیامت میں ملیں گے. ایسی صورت میں اب اگر آپ قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایصال ثواب ہوتا ہے تو یہ غلط ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قبروں پر جو زری لگائی گئی ہے اس کو چومنے سے برکت حاصل ہوتی ہے تو یہ برکت حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ نذر کرتے ہیں کھانا وانا پکا کر ان کے نام سے خیر خیرات کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اولیاء خدا کے لیے، تو یہ ثواب ان کو نہیں پہنچتا ہے. یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ شرک ہے، ایک طریقے کی بت پرستی ہے. پہلے وہ لوگ پتھر اور مٹی اور لکڑی کے بت بنایا کرتے تھے. آپ لوگوں نے اس زمانے میں زری بنا لی اور قبروں کے اوپر روزے کھڑے کر دیے. اب اذن دخول بھی پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ہدیے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے زیارت بھی پڑھتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے. اب اگر جو شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کے ذہن میں اگر یہ کانسیپٹ پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہے، یقین مانیے یہ زیارت نہیں ہوگی، ایک تفریحی سفر ہو جائے گا. اگر اسے بھی اس بات کا احساس نہ ہو اور اسے یہ نہیں معلوم ہو کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو سب سے پہلا تو میں اتنا ہی جواب دے دوں کہ انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی ہے. اسی لیے موت کا نام نابودی نہیں ہے، موت کا نام ہے فوت. فوت کا مطلب ہے روح کو پوری طریقے سے قبض کر لینا اور اس کو منتقل کر دینا. اسی لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی اس کی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی. تو زندگی دوسرے رنگ میں، دوسرے جسم میں، دوسری شکل میں اور جگہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہے. موت ہوئی نہیں. روز الست سے جب اس کی روح خلق ہوئی زندہ ہے، شکم مادر میں زندہ رہا، وہاں پر موت ہوئی روئے زمین پر آیا، یہاں پر موت ہوئی قبر میں گیا، وہاں سے نکلا برزخ میں گیا. اب جب برزخ سے نکلے گا تو محشر میں آئے گا. تو روز الست سے لے کر روز محشر تک مسلسل ایک زندگی کا سلسلہ ہے، موت کہیں بھی نہیں ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ یہ جو روح ہے اتنی کمزور ہے کہ اب کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ عمل کا تعلق دنیا سے تھا، تو یہ اپنے لیے تو کوئی فیض پہنچا نہیں سکتی اور طبیعتاً آپ کے لیے بھی کوئی فیض نہیں پہنچا سکتی. تو کیا آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال اس تک پہنچتے ہیں تو یقیناً ہم فیض پہنچا سکتے ہیں، خیرات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے. وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کا عمل خود اس کا ہے، اس کا عمل دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہی نہیں بڑھ کے وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو تم سلام کرتے ہو یہ بھی غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی تو سلام کرتے ہو، ایک بار نہیں روز کرتے ہو. جب تشہد پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، تو یہ سلام کس کو بھیج رہے ہو؟ رسول خدا اگر دنیا سے چلے گئے اور تمہاری آواز نہیں سنتے ہیں تو تم یہ کیوں سلام کرتے ہو؟ پھر ادھر سے پھر جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر کہتے ہو نہیں آتا ہے تو ایک بیہودہ کام تم نے کیا، اور اگر کہتے ہو کہ جواب آتا ہے تو اس کا مطلب روح زندہ بھی ہے، سنتی بھی ہے.
اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں ہماری مدد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی، زندگی میں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت ہماری مدد کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہے عزیزو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو زندگی میں جو کرامات، جو طاقت، جو ولایت تکوینی یعنی دنیا پر تصرف کرنے کی جو طاقت ان کو معنوی دی تھی، کیا وہ اللہ نے چھین لی؟ یہ ثابت کرو پہلے۔ موت کے آنے سے یہ طاقت اللہ نے ان سے چھین لی، تو ہم کہیں گے کہ اب اہل بیت ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے نہیں چھینی تو اس کا مطلب ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور امام پردے غیب سے آ کر، یعنی امام علی علیہ السلام کہہ رہا ہوں، آ کر کسی شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے ہر کام ممکن ہے جو عقل میں آئے، یہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام بے نفس نفیس آ کر مرنے کے بعد ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنا تو بتا دو کیا وہ ہماری بات سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں کہ سن سکتے ہیں، چونکہ رسول خدا سلام سن رہے ہیں تو یہ بھی سن سکتے ہیں، دوسرے مومنین بھی سن سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے حق میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ ہمارے حق میں دعا کر کے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کے حق میں کار خیر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم فاتحہ دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اہل بیت آل محمد پر رحمت نازل کر۔ اب یہ جو رحمت نازل ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت تک رحمت پہنچتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اہل بیت تو کامل ہے، اب ان کو رحمت کی کیا ضرورت؟ وہ ہدایت دینے کے حد تک ہمارے لیے کامل ہے، اللہ کے نزدیک تو محتاج ہیں، اسی لیے ان کو ابھی بھی رحمت کی ضرورت ہے، اور ان کے معنوی درجات میں بلندی ہوتی جائے گی۔ تو اب یہاں پر اتنی بات، یہ مقدمہ اگر آپ کے سامنے آ گیا عزیزو، اس بات کو سنیے کہ جب ہم قبر پر جاتے ہیں کسی امام زادے کی اور امام عالی وقت کی اور عالی مقام کے قبروں پر جاتے ہیں، انبیاء کی قبروں پر جاتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ اے وہابیو، جو تم ہمیں مشرک کہہ رہے ہو، کافر کہہ رہے ہو، آؤ ہماری زیارت جامع کبیرہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ آخر ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں سے چند جملے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو سنانا چاہتا ہوں زیارت جامعہ سے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ ہمارے عرفان میں 2 منٹ کے لیے روکی، میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ جی ہاں، دیکھیے اگر آپ کی توجہات ہیں تو انشاءاللہ اس حصے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ زیارت یعنی دیار عشق میں معشوق کی حاضری۔ عام طور پہ لغت میں تو زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا، کسی سے کسی کی ملاقات کرنے کے لیے جانا، لیکن اصطلاحی زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ زیارت ائمہ علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیار عشق میں معشوق کی حاضری، چاہنے والے کا اپنی محبوب سے چاہت کا اظہار، ایک دیندار کا اپنے پیشوا کے آگے تسلیم ہونا، ایک مرید کا اپنے مراد سے وفاداری کا اعلان۔ زیارت امتحان کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنے کا نام ہے، اور ایسا اشتیاق برا سفر ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے، دل ہی کے راستے سے طے ہوتا ہے اور منزل دل پر جا کر رکتا ہے، جہاں مسافر اپنا پورا سامان سفر اتار دیتا ہے۔ زیارت انسان کا فطری تقاضا ہے، اس لیے کہ فطرت یہ ہے کہ جہاں کہیں کمال ہو، حسن ہو، زیبائی ہو، اس کا دل اس کمال و زیبائی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں صاحب کمال کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے۔ تاریخ ساز شخصیات، صاحبان ہنر، مصلح افراد اور ادبا، شعراء اور علماء دین کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بقید حیات ہے تو انہیں نشان لیاقت
اور ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اگر وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی یاد بنائی جاتی ہے، ان کے لیے سیمینار رکھے جاتے ہیں، ان کے لیے میوزیم تیار کیے جاتے ہیں، یا ان کے اسٹیچو بنا کر شہر کے بیچوں بیچ کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کیا جا سکے۔ یہ زندہ ضمیر اور زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر اسی وجہ سے ہم اپنے اہل بیت علیہم السلام کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے سفر زیارت کرتے ہیں، ان کی قبر تک پہنچتے ہیں۔ زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا، اور یہاں پر اور احترام کرنا۔ زیارت کی سب سے اہم شرط یہ ہے ہمارے پاس کہ معرفت ہو، جس کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کی معرفت ہو۔ چنانچہ جناب معصوم خم کے لیے آیا ہے فمن زارہا معرفتاً بحقہا وجبت لہ الجنہ، جو معصوم خم کی حق معرفت رکھ کر زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یعنی وہ معرفت آپ کو کچھ ایسا تبدیل کر دیتی ہے کہ آپ جنت کے لائق ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ فقط زیارت جنت کو، ان کی جب ہم قربانیاں دیکھتے ہیں، ان کی پاکیزہ سیرت دیکھتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی میں ہمارے ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انقلاب ہمیں جنت کے لائق بنا دیتا ہے، وہ جنت کے لائق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی خطبہ نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں اما حقی علیکم بالوفاء فالوفاء بالبیعۃ والنصیحۃ والمشہد والمغیب والاجابۃ حین ادعوکم والطاعۃ حین آمرکم۔ یہ فریاد ہے امیر المومنین کی اور مستقل خطاب ہے آپ سے اور مجھ سے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اگر غدیر میں بیعت کی ہے، امام کو امام اول مانا ہے، اور تو پھر یہ تقاضے پورا کرو۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور سامنے اور پس پشت میری خیر خواہی کرو، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو میری آواز پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہے امام کی معرفت۔ اور اگر کوئی اس معنی میں اطاعت معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں امام کا مطیع بن سکتا ہے، جیسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد۔ روایتوں میں آیا ہے کامل الزیارات میں دیگر ائمہ سے امام رضا کے بارے میں فمن زارہ، جو کوئی امام رضا کی زیارت کرے مسلماً لامرہ، ان کی عظمت کو کے آگے تسلیم ہوتے ہوئے، عارفاً بحقہ، ان کے مرتبے کو پہچان کر، کان عند اللہ کا شہداء البدر، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام وہ ہے جو بدر کے شہداء کا ہے۔ یعنی اولین شہید، اسلام کے اولین شہید بدر میں ہیں، وہ درجہ ہمیں ملنے والا ہے اگر ہم ائمہ علیہم السلام کے حق کا خیال رکھیں۔ تو یہ زیارت کی تاکید کی گئی کہ جب ہم ان خدا رسیدہ لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ان کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر ایک عہد کرتے ہیں کہ اے مولا، آپ نے ہماری خاطر اور دین کی حفاظت کی خاطر جس قسم کی قربانیاں دی اور جو پاکیزہ سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہم اس کا واسطہ دے کر اور اللہ کے بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سیرت پر چلیں گے۔ یہ زیارت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جب کبھی بھی آدمی جاتا ہے، اسی لیے اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہک بھی جاتے ہیں تو ایک مجلس حسین ہمیں بچا لیتی ہے، ایک زیارت ہمیں راہ حق پر لاتی ہے، ایک دل ہمارا اس کی جانب جو متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ زیارت صرف آنا اور جانا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان زیارتوں کے لیے باضابطہ آداب ذکر کیے گئے، وہاں کے لیے زیارت نامے نقل کیے گئے۔ یہ زیارت نامے عزیزو دو طریقے کے ہیں، بعض معصورہ ہے، بعض غیر معصورہ ہے۔ معصورہ زیارت نامے وہ ہیں جو خود ائمہ علیہم السلام کی جانب سے آئے ہیں کہ تم اس طریقے سے زیارت کرو، اور امام کی بارگاہ میں ٹھہر کر یہ بات پڑھو۔ اور بعض اوقات بڑے بزرگ علماء نے
اہل بیت کے مرتبے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے الفاظ میں اہل بیت کی شان میں کچھ عبارتیں لکھی، بالخصوص جیسے امام خمینی کے قبر پر ایک زیارت نامہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کیا کسی امام نے ذکر کیا؟ جی نہیں، ایک عالم وقت نے ان کی شخصیت کو نظر میں رکھ کر چند جملے لکھے۔ اب یہ جو جملے ہم پڑھتے ہیں، ایک امام زادہ، ایک سید زادہ ہونے کے ناطے یہ جو جملے پڑھتے ہیں، یہ زیارت غیر معصورہ ہے۔ اور وہ جو زیارت جناب معصوم خم کی ہے، وہ جو زیارت جو حضرت علی علیہ السلام کی ہے، یہ سب زیارت معصورہ ہے۔ ان زیارات معصورہ میں سے ایک زیارت نامہ زیارت جامع کبیرہ ہے، جو ہر امام کی قبر پر پڑھی جاتی ہے۔ اور میں اس میں تفصیل بیان کرنے کے بجائے کہ آج تک کتنے ترجمے ہوئے، کتنی شرحیں لکھی گئیں، اور یہ کہ زیارت کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ سب بتانے اور اس کی سند کیا ہے، یہ سب بتانے کے بجائے آپ کی خدمت میں صرف اور صرف اس زیارت کے چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو، یقین مانیے آپ کو لطف آئے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم ان اہل بیت علیہم السلام کی قبر پر جا کر کہتے ہیں، یہ ہے کہ توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ تم کافر ہو، تم بت پرستی کرتے ہو، تم ان قبروں پر جا کر بت پرستی کرتے ہو۔ لیکن ہم یہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کما شہید اللہ لنفسہ و شہیدت لہ ملائکۃ اولو العلم من خلقہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، جس طرح خود اپنی ذات پر گواہی دی اور اس کی مخلوقات سے فرشتوں اور صاحبان علم نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جب ہم قبر پر پہنچتے ہیں تو رسول خدا کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ المنتجب، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے جسے اللہ نے ہدایت کے لیے چنا ہے۔ اور جب ہم قبر پر جاتے ہیں تو ائمہ علیہم السلام کی، تمام ائمہ کی امامت کی گواہی دیتے ہیں۔ کن جملوں میں؟ یہ کہتے ہیں کہ اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المرقبون المتقون الصادقون المستوفون المطیعون، کہ اس کا ترجمہ فقط پڑھوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، معصوم ہیں، باعظمت ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، پرہیزگار ہیں، سچے ہیں، اور خدا کے احکام پر ثابت قدم فرما بردار ہے۔ اب ذرا اس پیرامیٹر کو، اس کسوٹی کو یا اس فریم میں ہر امام کو آپ رکھ کر دیکھیے، ان کے بارے میں سوچ کر دیکھیے۔ علی معصوم ہے، علی شہید ہیں، علی حق بولنے والے ہیں۔ اب جب آپ اس طریقے سے ہر امام کو سوچیں گے تو یقین مانیے کیا مقام آپ کی زیارت کا ہوگا اور کیا اثر آپ کی روح پر پڑے گا۔ تو یہ جا کر ہم یہ تجدید ہے، تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی شخص عربی بھی پڑھنا نہ جانتا ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس زیارت کا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ وہ محتاج ہے کسی شخص کا کہ آپ میرے لیے یہ زیارت پڑھیے، تو آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ میں روحانی کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کیا متوجہ ہوں گے؟ تو عزیزو، یہ حق، کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم کم سے کم ان چیزوں کو پڑھنے کے قابل ہوں؟ اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں یہ کہا گیا، اب دیکھیں یہ بھی کہ ہم وہاں پر جا کے ولایت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں من والاکم فقد وال اللہ، جو آپ سے محبت رکھے گویا اس نے اللہ سے محبت کی، ومن عاداکم فقد عاد اللہ، جس نے آپ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی، فمن احبکم فقد احب اللہ، فمن ابغضکم فقد ابغض اللہ، فمن اعتصم بکم فقد استعصم باللہ، جس نے آپ کا دامن تھام لیا گویا اس نے اللہ کا دامن۔ چونکہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ رستہ ہے ہی نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔
اللہ کی معرفت کو قابل فہم بنانے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں، اپنی دعاؤں کے ذریعے، آیتوں کی تفسیر کے ذریعے اور اپنی سیرت و کردار کے ذریعے، کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر حسین کس کے لیے قربانی دیتے؟ ان کی سیرت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے، خدا کے وجود کی دلیل ہے اہل بیت علیہ السلام۔ یوں تو ہر ذرہ ہے، لیکن اس درجے پہ جا کر قربانی دینا بتاتا ہے کہ ہاں یہی ہے، ورنہ انسان سب کے لیے مرتا ہے، اپنی جان نہیں گواتا، مگر کوئی جان گوانے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب اس سے بھی بڑی کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کے ذریعے پہچانا؟ اہل بیت کے ذریعے پہچانا، اہل بیت ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پر جا کر عقیدہ معاد کا اعتراف کرتے ہیں۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں اور اس کے بعد کہتے ہیں، اب عزیزو یہ جملے سنیے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، موضع الرسالت، یہ وہ گھر ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسالت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، مختلف الملائکہ، جس گھر پہ ملائکہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، درزی بن کر آتے ہیں، اسیر بن کر آتے ہیں، فقیر بن کر آتے ہیں، غلام بن کر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنے احترام سے آتے ہیں، وہ ملک الموت جو سب کی بغیر اجازت گھروں میں گھس جاتا ہے اور روحوں کو قبض کرتا ہے، وہ رسول خدا کی روح کو قبض کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ فاطمہ سے اجازت لے لوں، کہ ابھی فاطمہ کا دل مطمئن ہوا نہیں ہوا اپنے باپ سے، تاکہ میں آ کے رسول کی روح کو قبض کر سکوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ ہم اگر اس کو نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں؟ محبت الوحی معدن الرحمہ، رحمت کا کوئی بتا دے، اور یہی ایک چیز میں نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے اور ڈالا ہے، کس کے بارے میں؟ شیعہ کون، ایک اور ایک مضمون میں نے لکھا ہے تیجانی سماوی کے بارے میں۔ تیجانی سماوی، ڈاکٹر تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ میں جب عراق گیا، اس سے پہلے میں وہابی کو سب سے اچھا مکتب سمجھ رہا تھا اور ہر جگہ اس کی تبلیغ کر رہا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا اور سید خوئی اور شہید صدر سے ملا، تو پھر اس کے بعد میں نے کئی کتابیں اہل بیت کی حمایت میں لکھی۔ اس میں سب سے بڑی دلیل میری یہ دلیل تھی کہ تم آخر اے اہل سنت کے فرقوں، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، تم کس کو مانتے ہو؟ تمہارے جو ائمہ اربعہ ہے، یہ ائمہ اربعہ رسول خدا کے کتنے زمانے کے بعد دنیا میں آئے؟ 100 سال کے بعد۔ 100 سال کے بعد جو دنیا میں آئے، تم نے ان کو اپنا بنیان گزار، اپنا رئیس، اپنا رہبر، اپنا لیڈر مان لیا، جبکہ انہوں نے نہ رسول خدا کو دیکھا نہ قذف فیض کیا۔ لیکن میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں جو دامن آغوش رسول میں پلے بڑے ہیں، اور ان سے علم ایسے حاصل کیا جیسے ایک پرندہ دوسرے پرندے کو، اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے۔ اس طریقے سے اہل بیت نے قذف فیض کیا، اور ان کا علم سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، اور وہ 12 کے 12 ہوتے ہوئے ان کے نظریات میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ تم 4 ہوتے ہوئے تمہارے درمیان اختلاف بھی ہے، اتنا اختلاف ہے کہ تم یہاں تک اس بات پہ بھی متفق نہیں ہو کہ سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، سورہ بسم اللہ سورے کا جز ہے یا سورے کا جز نہیں ہے۔ تو آخر میں ان کو مانوں، ان 4 کو مانوں، یا پھر ان کو مانوں کہ جو 12 ہوتے ہوئے مختلف اختلاف بھی نہیں رکھتے ہیں اور ان کا علم رسول سے حاصل کردہ ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ایک استاد تھے اور میرے ہم عصر تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں اہل بیت کی ولایت تک پہنچ چکا ہوں۔ تو لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے تو وہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ سب علی کے محتاج تھے اور علم میں علی کسی کا محتاج نہیں تھا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، معدن الرحمہ، علم یہاں سے ملتا ہے، دعائیں یہاں سے مستجاب ہوتی ہیں۔ اور عزیزو، پھر کہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ مضمون، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نظر دوڑائیں۔ تو یہ مہینہ
وہی برکتوں کا مہینہ ہے، وہی دامن پھیلا کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کا موقع ہے. ٹھیک ہے، ہر تاریخ اس کی اہل بیت سے وابستہ ہے اور بابرکت ہے. پھر اس کے ہر ایام، ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبارک قرار دیے ہیں، عبادتوں کے لمحے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے اعمال ماہ رجب میں آئے سب انجام دو، جتنا بھی انجام دے سکے صدقے دل سے انجام دے، کہ اس کے اندر صدقہ دینا اور انفاق کرنا بہت ثواب کا کام ہے. اور دوسرا سب سے اہم کام روزہ ہے. روزے کی بڑی تاکید ہے، خصوصاً یہ مہینے روزوں کے لیے بہت اچھے ہیں، جو ٹھنڈے ہیں، اس میں رہ سکتے ہیں، اس میں اپنے قضا روزوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، تہذیب نفس کے لیے. تو آئیے سب مل کر اس طریقے کا کام کریں، ایک چیک لسٹ تیار کریں، اور ہے وہ میں نے بھیجی بھی آپ کو، کہ اگر پرنٹ نکال کے اس کو بھی ہم تھوڑا بہت فالو کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے گھر کے ماحول میں ایک تھوڑی بہت ایک تبدیلی سی آئے گی. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں اور کوئی کسی کو محترم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تھوڑا سا مسلح پہ بیٹھ جائے تو کچھ گھر والے اچھے کھانے ہی بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے، یقین مانیے یہ مہینے بہت ہی اپنے بابرکت مہینے ہیں. انشاءاللہ تو ہم بھی بارگاہ رب العزت میں ماہ مبارک رمضان کا، رجب کا واسطہ دیتے ہوئے، اہل بیت علیہم السلام کی شخصیتوں کا واسطہ دیتے ہوئے، 27 رجب کے روزے بیست کا واسطہ دیتے ہوئے، اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ ہمیں دین محمد مصطفیٰ کو جیسے کہ وہ ہے ویسا سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور حق کو جان لینے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ یہ توفیق عطا فرما کہ یہ مبارک لمحے ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمارے جوانوں کے دلی حاجتوں کو برلا، انہیں اور نیک صالح اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث افتخار بنا. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام فرما، جو مریض ہے بحق بیمار کربلا ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے وطن ہیں انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں پروردگار ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ جن مومنین کی آبرو خطرے میں ہے پروردگار اپنی عزت، تجھے تیری عزت کا واسطہ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی آباد ہے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اگر وہ شہید ہو گئے اے پروردگار ان کے مقام کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں ہمارا خاتمہ بخیر فرما. جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت. علماء کرام مراج اعظام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے. آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی محفل کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما. بالخصوص آپ کے والد گرامی جن کی بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے الغدیر کا ترجمہ کیا ہے، انہیں پروردگار عالم جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے.